نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وصدقنا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ ابراہیم کی اس معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جس میں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے رب میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور یوم حساب ان کے لیے آسانی فرما۔ گزشتہ 2 جمعہ سے حقوق والدین اور حقوق اولاد پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تقاضا تو یہ تھا کہ آج کے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پہ گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے 1-2 جمعہ اس موضوع سے بھی ہم انوار حاصل کریں گے۔ جو مضمون چل رہا تھا اسی مضمون کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میں یہ سوچا کہ حقوق والدین بعد انتقال، والدین کے انتقال کے بعد اولاد پر ان کے حقوق کی کیا ذمہ داری، زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد اسلام ہمیں ان کی بابت کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی، یہ جو عوام میں ایک ذہن ہے معاذ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، کافر تھے، بت پرست تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آیت پاک اس بات کی نفی کر رہی ہے۔ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے، کسی بت پرست کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کا آپ کو حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ اور نبیوں کے والدین طیبین پاک، طیب و طاہر انساب سے ہوتے ہوئے آئے۔ شرک جیسی انتہائی آخری درجے کی گندگی معاذ اللہ انبیاء کے والدین کی طرف کبھی بھی منسوب نہیں ہوئی، نہیں کی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں نے بھی آزر کو حضرت ابراہیم کا علی نبینا علیہ السلام کا باپ کہا ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اس لیے کہ امام جلال الدین سیوطی نے، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے اور دیگر ائمہ و محدثین نے اس موضوع پر بہت ہی تفصیلی رسائل لکھے ہیں۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے والدین طیبین
اللہ کے چنندہ منتخب بندے، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں رہا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام طارق ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ اب جن لوگوں نے جو لکھا ہے ان کی گردنوں پر ہے وہ بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پاک طیب و طاہر انصاب سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ وہ تخلبک فی الساجدین، قرآن بول رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں پلٹ پلٹ کے لایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد سے لے کے حضرت آدم تک انتہائی پاک طیب و طاہر نفوس سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ شرک جیسی ناپاکی نسب مصطفیٰ کی طرف یا نسب انبیاء کی طرف نسبت کرنا بدترین گناہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تمہید تھی اس گفتگو کی۔ اب رہی بات یہ حقوق والدین بعد انتقال کیا ہے۔ جن کے والدین ہیں اللہ ان کو ان کے سروں پر سلامت رکھیں، ان کی خدمت کا موقع دیں، ان کو راضی رکھنے کی توفیق عطا کریں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، باوجود اس کے کہ خدا نخواستہ کوئی بیٹا اپنے والدین میں سے کسی کی خدمت میں کوئی کمی رکھ دیا ہے، کمی تو سبھی رکھتے ہیں، کما خو خدمت نہیں کر سکتے، لیکن اگر کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کیسا کریں ان کے مرنے کے بعد؟ اور اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اس کا تدارک کیسے ہو کہ جو غفلتیں ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں چند معروضات ہیں جو آج کے جمعہ میں آپ کے پیش نظر گوش گزار کروں گا آپ کے، کہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں والدین کے مرنے کے بعد پہلی ذمہ داری اولاد کی کیا ہوتی ہے؟ ان کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری۔ اسلامی طریقے پر ان کے غسل کفن کی ذمہ داری ہے، ان کی نماز جنازہ کی ذمہ داری ہے، پاکیزہ اور اسلامی اصولوں کے مطابق ان کی تدفین کی ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کے ساتھ والدین اگر قرض چھوڑ کے گئے اور پیچھے کچھ دولت بھی چھوڑ کے گئے تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر قرض ہیں تو فوراً ان کا قرض اتار دیا جائے۔ صحابہ کرام کیا کرتے؟ اپنے مرحومین کے لیے، یا عہد نبوی میں کیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے پہ جلوہ فرمائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی امامت کے لیے جلوہ فرمائیں، کیسا خوش نصیب ہوگا وہ جنازہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کسی کا خرچ تو باقی نہیں ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ مخروض ہے میرا اتنا، تو آقا نے امت کی عبرت کے لیے یہ فرمایا کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو ان کا۔ یعنی نماز جنازہ سے منع نہیں کیا، نماز جنازہ گنہگار سے گنہگار کی بھی یہ فرض کفایہ ہے، اور آقا نے نماز جنازہ پڑھنے سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ صحابہ سے فرمایا کہ تم پڑھ لو۔ کیوں؟ قرض کی اہمیت بتانا مقصود تھا۔ قرض کے سلسلے میں آقا نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جان دیا، گردن کٹائی، جسم کے پرخچے اڑا دیے، اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دیا، اپنے بدن سے خون کی ندیاں بہا دی، سارے گناہ کو ایک لخت وہ اس کا خون پاک صاف کر دیا،
لیکن ابھی اس کے اور جنت کے درمیان میں یہ معلق رہ گیا، اس لیے کہ مخروص ہے۔ یہ جس کا قرض باقی ہے، جب تک کہ وہ اس کا قرض ادا نہ کرے یا وہ معاف نہ کرے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم قرض کتنا آسان کر لیے، قرض لیتے وقت تو ہم آسانی سے کرتے ہیں کہ بہت چکنی چپاٹی گفتگو کر لیتے ہیں کہ بھائی میں دے دوں گا قرض آپ کو، میں دھوکہ نہیں دوں گا آپ کو، میں قرض واپس کر دوں گا آپ کو، میری یہ مجبوری ہے۔ یہ سارے بہانے کر کے قرض کو اینڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں سہولت ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتے۔ وصول کر لو، باپ مر گیا ہے اور اس مرحوم باپ کے قرض کا بوجھ ہے اس پر، وہ اپنی خبر میں تڑپ رہا ہے، اور بیٹے سے کہا گیا کہ تمہارا باپ اتنا قرض تھا، جو لیے تھے ان سے وصول کر لو۔ واہ رے واہ، کیا اولاد، معلوم بھی ہے اس کو، یہ جانتا بھی ہے، یہ سچ ہے۔ یہ بول رہا جو باپ لیا تھا نا ان سے وصول کر لو، مر گیا ہونا جاؤ۔ اس کے بعد کرتا کیا ہے، یہ قرض تو ادا نہیں کرتا، چلو زیارت کریں گے، بکرا کاٹیں گے، اچھا دہوم کریں گے، خوب دھوم سے دعوت کریں گے، چہلم کریں گے، بریانی بنائیں گے، پورے خاندان کو، قبیلے کو، احباب کو بلائیں گے۔ ایک بکرا نے پورا کمیلا کاٹ دے تو چند لوگوں کے لیے چہلم کی دعوت نہیں، پورے شہر کو بلا لے تو تیرا باپ مستحق ہے، ان کی مدد کر۔ یہ بہترین ایصال ثواب ہے۔ اگر ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے لباس کا انتظام کر، یہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اگر ان کے لیے رہائش کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، کرایہ نہیں ادا کر سکتے ہیں مکان کا، اپنی بساط کے مطابق ان کی امداد کر، یہ ایصال ثواب ہیں۔ اگر ان کے تعلیم میں کوئی اخراجات میں کوئی کمی ہے تو ان کے اخراجات میں تکمیل کر، یہ ایصال ثواب ہے۔ صرف قرآن پاک کے ڈبے لا کے رکھ دینے سے یہ سمجھ گیا کہ باپ جنت میں چلے جائے گا، ایسے نہیں میرے بھائی۔ قرآن کی جو تعلیم ہے وہ حقوق العباد، وہ حقوق اللہ پر منحصر ہے، یہ نہیں کرتا۔ تو ان حالات کے درمیان ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم حقوق کو ادا کرنے میں غفلت کا شکار نہ ہوں۔ مراسم کو صرف چہلم کر کے، دہم کر کے، سیوم کر کے، سالانہ فاتحہ کر کے روح کی تسکین کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ تو میں پھر بول رہا ہوں، مجھ پر الزام نہ لگائیں، میں منکر نہیں، لیکن یہ فائدہ کب پہنچے گا؟ یہ جب ہوگا جب جو ذمہ داریاں فرائض کی ہے اس کی تکمیل کے بعد ہوگا۔ فرائض کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر کے مراسم ادا کر لیں تو یہ مستحبات ہیں۔ سرکار غوث الاعظم نے فرمایا، میں بات ختم کر رہا ہوں، حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ نوافل میں اور فرائض میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ایک شخص بادشاہ کا قرض باقی ہے اور وہ قرض ادا کرنے کے بجائے لا کے تحفے دیتے جا رہا ہے، قرض تو ویسے ہی باقی رہ جائے گا۔ تو نوافل تحفے ہیں، اور یہ نفیل ادا کر کے یا مستحبات ادا کر کے آپ فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ فرض ہے، قرض حقوق العباد ہے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا گناہ اس طریقے سے گنہگار کے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اب یہ گناہ کے سمندر میں غرق ہوتے رہتا ہے، اب گناہ نہیں دکھتا ہے اس کو۔
تو گناہوں کی نحوست سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ سانسیں آپ کے لیے اللہ کی امانت ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سانسیں اب اکھڑ رہی ہوگی، کئی لوگ ایسے ہوں گے آج کی صبح ان کو نہیں ملی، وہ رات میں موت کے گھاٹ اتر گئے ہوں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ فجر جو ہے ان کی بستر مرگ پہ تھی ہوگی، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے جنازے مسجدوں میں آ کے انتظار کے لیے ہے کہ نماز جنازہ پڑھائی جائے اور تدفین ہو جائے، کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا کفن آ کے بازاروں میں رکھا ہوا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کا کفن جو ہے تیار ہے اور ان کو جو ہے دفنانے کے انتظامات ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم مست ہیں۔ نہیں دوست، بہت مختصر زندگی ہے۔ یہ جو آواز ہے نا آپ کے کان تک آ رہی ہے، ان قریب بند ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہاتھ حرکت کر رہے ہیں بے حس ہو جاتے ہیں۔ یہ آنکھوں میں جو چمک ہے نا بے نور ہو جاتی ہے۔ یہ پیروں میں جو طاقت و قوت ہے نا لا کے رکھ دیا جاتا ہے جنازہ۔ یہ سب کیوں؟ دنیا کی بے صفاتی، اور اس میں ہم ہیں کہ بس مراسم میں لگے ہوئے ہیں، نمازوں سے غافل، حقوق و لباس سے غافل، اللہ کے بندوں کو ستانے میں کوئی غفلت نہیں۔ ہاں، کمانے کا ایک انداز ہے، مزاج۔ صبح صبح قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو اپنی فیکٹری میں بلا لو، ایسے اپنی دکان میں بلا لو، ایسے تلاوت کرا لو، برکت ہو جائے گی، خوب گراہک ہوگا، خوب کمائی ہو جائے گی۔ انکار نہیں کرتا، ہر چیز کا ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن ایک پہلو یہ ہے، خالی تلاوت کرنے سے، خالی جو ہے خیرت کرانے سے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دکان میں برکت ہو جائے گی، دن بھر دھوکہ دیتا ہے، دن بھر دھوکے کی تجارت کرتا ہے، لوگوں کو جعلی دوائیں بیچ کے، لوگوں کو ناقص غذائیں بیچ کے، لوگوں کو ناقص اشیاء بیچ کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے تو چند آیتوں کی تلاوت کے ذریعے تجارت میں برکت چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ برکت ہوگی۔ نہیں، برکت نہیں ہوگی، بلکہ وہی آیتیں تیرے لیے گرفت کا سبب ہوگی۔ رہی بات کہ میں موضوع کے درمیان آپ کو چھیڑ رہا ہوں، آپ کے قلب پہ دستک دے رہا ہوں۔ مرحوم والدین کے حقوق ہے کیا؟ مراسم نہیں ہیں، چند ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں اولاد کو، اور ان ذمہ داریوں میں جیسے میں بتایا کہ قرض ہیں ماں باپ کا، اس کو اتارنا ہے اولاد پر۔ اگر وہ چھوڑ کے گئے، قرض اتر گیا ہے، جائیداد ہے، بہن کو حصہ نہیں دیتا ہے، ہو کیوں؟ شادی میں لگائے نا، شادی کر دیے نا، بہن کی شادی کر دی ہے، اس کو حصہ نہیں دیتا، بہن کو حصہ مانگی تو رشتہ ہی منقطع۔ دوسرا گناہ، خاطہ رحم جنت میں نہیں جائے گا، اب خود دروازہ بند کر لے رہا ہے۔ ایک تو حق نہیں دیتا ماں باپ کے حق میں سے، دوسرا رشتہ ہی منقطع، اور پھر یہ غیر مسلموں کا جو رواج ہے، جو مزاج ہے، بیٹی کو حق ہی نہیں دیتے۔ میں ابھی لکھ رہا تھا کہ بہت ستائی گئی عورتیں، اور اس کے بعد اگر بچہ کچا کچھ ہے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی ستاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں نہیں ہے ایسا، لیکن بھائیاں ستاتے ہیں، حق نہیں دیتے ہیں۔ اور جب بھائیاں حق نہیں دیتے ہیں، سسرال والے ستاتے ہیں پھر، اور صرف کیا دیتے ہیں معلوم؟ عورت کو بے شک میرے آقا کا یہ ارشاد، حق ہے، حق ہے، حق ہے، ایمان ہے، لیکن زبان پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بس عورت کو دو لفظ دے دیتے ہیں۔ جنت کب ہے معلوم؟ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے بلا شبہ،
میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے بلا شبہ، میرے آقا نے جو فرمایا سچ ہے۔ لیکن کب ہے وہ جنت؟ جب تو ماں کی بیٹیوں کا بھی حق ادا کر، ماں کے بیٹوں کا بھی حق ادا کر، تو تب تیری ماں تیرے لیے اس کے قدم تیرے پیروں کے، اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ خالی یہ بول دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی بیٹیوں کو ستاتا ہے ماں کی، اس کے بیٹوں کو ستاتا ہے ماں کے، اور اس کے بعد میں اپنی جنت اپنی ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرے گا، مل جائے گی؟ نہیں، پہلے حقوق العباد اور یہ ساری ذمہ داریوں میں جہاں خرچ کی بات ہے، وہاں کیا ہے؟ سب سے بہترین ایصال ثواب مقروض ہے نا، تو اس کا جو قرض ہے وہ قرض کا اتارنا فرض ہے۔ یہ چہلم، یہ دہم، یہ زیارت، یہ فاتحہ، یہ سب مستحب ہے۔ کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ اس سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ میرے جسم سے روح نکل گئی، روح نکلنے کے بعد انجیکشنز پہ انجیکشن دیتے جاؤ، آکسیجن لگاؤ، وینٹیلیٹر لگا کے سانس چلاؤ، میرے فائدہ ہوگا؟ یہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کے جسم میں روح ہے۔ تو پہلے تو یہاں قرض کا بوجھ ہے، اور قرض کا بوجھ نہیں اتارتا، اور یہ بھی خوب مست قرض کر لیا ہے، اسراف کیا ہے، اور اس کے بعد میں اب یہ بکروں پہ بکرے کاٹ کے چہلم دہم زیارت کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ مستحب ہے، یہ کریں گے تو ممکن ہے غربا کو، بھوکوں کو کھلانے کا اجر مل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کرو ایسا، لیکن پہلے قرض ادا کرو، قرض ادا کرو، قرض ادا نہیں کرو۔ معاشرے میں عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، ارے باپ مر گیا چہلم نہیں کرا بلکہ بدنام بھی ہوں گے، چہلم کر دو خوب۔ باپ مر گیا اور اس کی دھوم دھڑاکے سے سالانہ فاتحہ نہیں کیا، ارے لوگ بولیں گے یاد ہی نہیں کرتا باپ کو، ایسا کر دو۔ میرے بھائی یہ اتنا اہم نہیں ہے، پہلے قرض کو ادا کرو، اپنے مرحومین کے قرض کو ادا کرو۔ یہ مرحومین کے حقوق میں سے اہم ترین حق ہے۔ سب کے حق معلوم ہے، سب کے حقوق پر تو ہم لڑتے مرتے ہیں، جائیداد میں حق کتنا ملنا چاہیے اس پہ لڑتے ہیں، لیکن باپ کو جو جنت کی راہ میں ریکارڈ بنا ہوا ہے اس کا قرض، وہ راستہ صاف کر کے اس کو جنت کی طرف جانے نہیں دیتا ہے، جنت کی اس کی خبر میں کھڑکیاں کھلنے نہیں دیتا، ٹھہر کے خوب فاتحہ پڑھ رہا ہے بس۔ یہ فاتحہ پڑھ بھائی، لیکن فاتحہ کا ثواب اپنی جگہ ہے، اور یہ سب معلق ہیں جب تک کہ یہ قرض نہیں اتار دیتا تو۔ لیکن معاشرے کی یہ باتیں کہہ دو بھائی انہوں کچھ اور مزاج کے آدمی ہیں، نہیں، ہم وہی مزاج کے آدمی، ہمارا مزاج وہی ہے جو اسلاف کا مزاج ہے، جو معین الدین حسن نے جو مزاج دیا ہے، جس کو غریب نواز کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں، وہی مزاج ہے۔ ہمارا مزاج وہی ہے جو مزاج سلسلے چشتیہ کا ہے، قادریہ کا ہے، نقشبندیہ کا ہے، سہروردیہ کا ہے، شاذلیہ کا ہے، اشرفیہ کا ہے، صابریہ کا ہے۔ ہمارا کوئی نیا مزاج نہیں۔ میرے اسلاف نے یہی تعلیم تو دی، صرف فاتحہ دے کے، صرف چہلم کرا کے، صرف زیارت کرا کے، صرف دہم کرا کے، لوگوں کے قرض کے بوجھ تلے اس خبر میں دبی ہوئی اس لاش کو جو ہے جنت کے درمیان میں ریکارڈ بن کے ہم جو ہیں اس طریقے سے گزارنے کی تعلیم نہیں دی ہے ہمارے اسلاف۔ جب آقا نے فرما دیا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا ہے، تو قرض معاف کرانا ہے۔ جس جنازے پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو روکا، روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آگے بڑھے،
کریموں کے آقا ہے علی، سخیوں کے سخی ہیں، سردار ہیں علی۔ آگے بڑھ کے عرض کیے کہ یا رسول اللہ ان کے خرچ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ دی۔ کوئی ایک جنازہ بتا دو ایسا خاندان میں، اللہ ماشاء اللہ کچھ کہ ہم نے تو کیا تھا۔ الحمدللہ ہم تنگ دست تھے، لیکن خرچ کے بوجھ سے بچتے تھے، ہمارے باپ بھی بچتے تھے، خرچ ہم ڈرتے تھے، اور کبھی خرچ کسی سے لے بھی لیتے تو والد بتا دیتے کہ دیکھو میاں اس مہینے میں فلاں کا اتنا خرچ ہے۔ اور الحمدللہ انتقال کے بعد حاضرین بڑی آواز سے سنے کہ ہم نے کہہ دیا تھا ابا اگر کسی کا خرچ باقی ہے تو بتا دیں، آپ کا احسان ہوگا، ہم ادا کر دیں گے۔ ہم کرتے ہیں؟ ہم میں سے اکثریت کرتی ہے؟ نہیں، بس پھول چڑھا دو تو نجات مل گئی، چادر چڑھا دو تو نجات مل گئی، فاتحہ پڑھ لو تو نجات مل گئی۔ بے شک یہ فضیلتیں اپنی جگہ، ایک دوسرا عنوان، ارے یہ خرچ ہے نا۔ جب حضرت علی نے ان کے خرچ کی ذمہ داری لی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ وہ صحابی امت کو یہ مزاج دے رہے ہیں کہ خرچ کی ذمہ داری کیا ہے، مخروض پر کتنا بڑا بھاری بھرکم بوجھ ہے۔ اس دن سب کچھ آپ کر سکتے ہوں گے، لیکن کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یوم قیامت اٹھا سکتے ہیں؟ تو اپنے مرحومین کے حقوق میں پہلا حق تجہیز و تکفین، اور اس کے ساتھ اگر وہ مقروض ہیں تو قرض ادا کریں۔ پہلے تو قرض کیا ہی نہ کریں، کوشش کریں کہ کسی کے 2 پیسے نہ بچیں۔ لیکن ہم نے کیا ایک طریقہ اختیار کر لیا، مرنے کے بعد کسی کا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بہن مر گئی، بیٹی مر گئی، بیوی مر گئی، بیٹا مر گیا، قرآن شریف ایک باکس اچھا پرنٹڈ بہت ہی جلی حروف سے امبوز کیا ہوا لا کے مسجد میں رکھ دو۔ بس یہ سمجھ جاؤ کہ بس اس قرآن حکیم کے لا کے رکھنے کے سبب میں باپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہی ہو رہا نا۔ کتنے کلام پاک ہیں، پورا روم بھرا ہوا ہے، مکہ مسجد کے کمرے بھر گئے ہیں، اور ان کلام پاک کو اس کے پیکنگ کو کھولنے تک کی توفیق نہیں ہو رہی، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس لاؤ، لا کے ڈھیر لگاؤ۔ نہیں، جہاں کلام پاک نہیں ہے ٹھیک ہے، جس مسجد میں، جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس علاقے میں، جس بستی میں، جس مقام پر کلام پاک نہیں ہے، ضرور وہاں تلاوت کے لیے آپ رکھیں۔ تلاوت ہی نہیں ہوتی، مقصد تو تلاوت ہے نا، تلاوت ہی نہیں ہوتی، لا کے ڈھیر کر دیا آپ نے، اور یہ سمجھ گئے کہ بس یہ رکھتے ہی جنت میں باپ چلے جائیں گے۔ قرض ادا کرو پہلے، اگر قرض باقی ہے، حقوق و العباد باقی ہے، پڑوسیوں کو گالیاں دیتا تھا، ستاتا تھا، مر گیا ہے، پڑوسیوں سے معافی منگواؤ، عاجزی کرو کہ بھائی میرا باپ آپ کو تکلیف دیا، زبان سے تکلیف دیا، عمل سے تکلیف دیا، آپ کی اور ہماری دیوار میں جو ہے قبضہ کروا لیا، معاف کر دو یا اس کا پیسہ لے لو۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ زمین 7 طبق زمین قیامت کے دن اس کے اوپر لاد دی جائے گی۔ کتنی دیر بیٹھو گے؟ ایک 5 کلو 10 کلو کا ایک بوجھ لے کے سر پہ کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ 7 طبق زمین قیامت کے دن اس کے اوپر، تیرے باپ کے اوپر، تیرے بھائی کے اوپر، یا تو خود ویسا عمل کر رہا ہے تو تیرے اوپر لادی جائے گی۔ کرائے کے مکان میں رہ کے، ذاتی مکان مالک کو ستا کے، پریشان کر کے، مقدمات ڈال کے اس مکان کو ذاتی کرنے کی چکر، اور پھر جنت میں لے جانے کی فکر، باپ کو مرتے ہی جاتا جنت میں۔ یہ باتیں بہت کڑوی ہیں معاشرے کے لیے۔
لیکن مجھے اور آپ ایک دن یہ سب کا جمعہ چلتا رہے گا، میرا جمعہ خبر میں رہے گا، ہوگا نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہیں رہوں گا۔ آپ الحمدللہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں گے اور میں خبر میں پڑا رہوں گا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے یہ تیاریاں کیوں نہیں کہ یہیں رہا ہوں؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں پہنچایا؟ کیا آپ لوگوں کے ہاتھ تیار نہیں ہے کہ مجھے پہنچائے؟ جتنے ہاتھ سلام کے لیے اٹھتے ہوں گے وہی ہاتھ کندھوں کے لیے، وہی ہاتھ لے جا کے مٹی ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے یہ ہاتھ۔ تندرست نوجوانوں کے ہاتھ ہیں یہ، جو اٹھا کے مٹی ڈالتے ہیں ہماری خبر میں۔ تو اس سے پہلے ہم ذمہ داریوں کو کیوں نہیں ادا کریں؟ یہ ذمہ داریاں جو حقوق العباد کی، ان ذمہ داریوں سے پہلے زبان کو کنٹرول کرو، ان ذمہ داریوں سے پہلے لوگوں کے دین میں یعنی قرض میں اپنے آپ کو محتاط رکھو۔ سود کھا رہے ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، جو اطلاعات آ رہی ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے میں نہیں جانتا، چند لاکھ روپے قرض دے دیا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو ہے قرض سے بچ کے، یہ بہت ستا رہا ہے سود پر، تو اس منحوس کے قرض سے نجات کے لیے کوئی اور ایک سود خوار کو پکڑ کے اس سے قرض لے لے، اس کا قرض اتار دے۔ ان نے چاہتا کہ نہیں اس کا نہیں، جا کے بولتا نہیں دینا تو قرض، اس کو قرض نہیں دینا، انہیں میرا قرض باقی ہے میں وصول کر لیتا ہوں اس سے، تو نہیں دینا۔ انہیں چاہتا کہ اس سے بچ کے اس سے حاصل کر لوں گا، نہیں دیتا، اچھا ٹھیک ہے نہیں دیتا، کام روڈ پہ پتھرے ڈالو، قتل کر دو۔ ایک گناہ سود کا، دوسرا گناہ حقوق العباد کا قتل کا۔ گناہ ملٹیپل ہوتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ گناہ، کیمیائے سعادت میں لکھا کہ گناہ بانجھ نہیں ہوتا ہے۔ خود توجہ سے سنیے، میں جذباتی بات اور جذباتی تقریر میں کچھ دنوں سے وہ موڈ بھی نہیں ہے۔ گناہ بانجھ نہیں ہوتا، بچے دیتا ہے گناہ۔ فوراً گناہ ہوا توبہ، فوراً گناہ ہوا رجوع اللہ، فوراً گناہ ہوا اس سے جو ہے اپنے آپ کو مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ نہیں کیا تو اس گناہ کی نحوست سے دوسرا گناہ ہو جاتا ہے، اور جب دوسرا گناہ ہو جاتا ہے تو دوسرا گناہ